پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب آفیشیل، اور اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آج کوئی مختصر سا ذکر ہو جائے اس پاکستان، افغانستان اور پورے ایشیا میں چین کی تشویش، جو ETIM کے حوالے سے ہے، یعنی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، جو کہ کھلم کھلا کہتی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ چین کو ہدف بنانا ہے، چین کے مفادات کو ہدف بنانا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ چین کیا براہ راست ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے ان خطرات کو کم کرنے کے لیے، جو کہ پورے خطے میں چین کے مفادات کو درپیش ہیں۔ سب سے پہلے تو ذکر ہو جائے احسن اقبال صاحب کا، وفاقی وزیر۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چینی حکومت نے بالواسطہ طور پہ 2018 کے الیکشن سے پہلے تنبیہ کی تھی کہ الیکشن بالکل غیر جانبدارانہ شفاف انداز میں ہونے چاہیے، اور اس کے بعد بہت ہنگامہ ہوا، اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ احسن اقبال صاحب نے اپنی وضاحت بھی پیش کی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ جو بات انہوں نے کہی، انہوں نے بعد میں تو یہ کہا کہ کچھ بزنس مین نے ان سے کہا تھا، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چینی حکومت پالیسی کے طور پہ کبھی بھی دوسرے ملکوں کے معاملات میں براہ راست مداخلت نہیں کرتی، براہ راست اس نوعیت کی میسیجنگ ان کی طرف سے نہیں آتی ہے کہ آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں۔ لیکن اس دوران عامر غوری صاحب، جو کہ دا نیوز اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہیں، انہوں نے اپنے ایک مضمون میں ایک ایسی بات کہی ہے جس نے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ اور ان کی دوسری ہم خیال جماعتوں کے اس بیانیے کو عملاً ٹریش کر دیا ہے، تار تار کر دیا ہے، جو انہوں نے مسلسل PTI کے حوالے سے اختیار کر رکھا تھا، جس میں وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ PTI نے CPEC کو خراب کیا اور CPEC کو آگے نہیں چلنے دیا، چین کے ساتھ تعلقات خراب کیے۔ PTI کی حکومت میں بلا شبہ بہت غلطیاں ہوئیں، چاہے چین کے حوالے سے تھی، چاہے مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تھیں، اور سوال یہ ہے کہ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں؟ کون سی حکومت، چاہے وہ امریکہ کی حکومت ہو، چین کی ہو، کچھ نہ کچھ سفارتی محاذ پہ، اقتصادی پالیسیوں کے لحاظ سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ کسی نے بالکل ملک دشمنی میں وہ غلطیاں کی، جان بوجھ کے کی، وہ ذرا زیادتی ہے۔ اور یہ عامر غوری صاحب نے اپنے مضمون میں جو ذکر کیا، یقیناً میڈیا کی وہ زینت بنا ہوا ہے، جگہ جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے اپنے ایک سابقہ کسی فوجی دوست کے حوالے سے لکھا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ 2017-18 میں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہوا، جس انداز میں وہ ختم ہوئی، جس انداز میں پاناما پیپرز کے آنے کے بعد کرپشن کے حوالے سے نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمات کا سلسلہ شروع ہوا، سپریم کورٹ بھی ایکٹیو ہو گئی، تو بین السطور جو عامر غوری صاحب نے کہا، ان کو جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ CPEC، یعنی CPEC کی وجہ سے نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یعنی جو کچھ آپ نے دیکھا جولائی 2017 میں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں، اور اس کے بعد پھر جس انداز میں ان کی حکومت ایک سال رہی بعد میں 2018 کے الیکشن تک، لیکن اس دوران ظاہر ہے مسلم لیگ کی تقریباً تمام تر قیادت کو نیب کے مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ مقدمات بعد میں بڑھتے بھی چلے گئے، جب عمران خان وزیر اعظم بنے ان میں بڑی شدت بھی آئی، اور بڑے شد و مت کے ساتھ PTI کے تقریباً تمام لیڈر بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ کرپشن کے خلاف جو جہاد ہے، جو سٹرگل ہے، وہ جاری رہے گی، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن وہ اب سمجھ آئی جب عامر غوری صاحب نے اپنے مضمون میں یہ ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا، فوج کے جو سربراہ تھے، ان کی لندن میں ہونے والی تقریر کا بھی حوالہ دیا، تو ان کے وہ بیانات اور وہ بیانات جو انہوں نے کچھ ہمارے سامنے بھی دیے تھے، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جنرل باجوہ کو یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ اگر چین کے ساتھ تعلقات ہمارے گہرے ہوتے چلے گئے CPEC کے تحت، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان یورپ اور امریکہ سے دور ہو جائے، اور غالباً اس وقت جنرل ہیڈ کوارٹر جنرل باجوہ
ان کے خیال میں یہ پاکستان کے مفاد میں بات نہیں تھی، کیونکہ ان کے بار بار جنرل باجوہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی برآمدات کا بہت بڑا ہدف جو ہے، بہت زیادہ برآمدات کوئی 8-9 ارب ڈالر کے برابر صرف امریکہ کو جاتی ہیں، یورپ میں بھی کل ملا کو 14-15 ارب ڈالر بنتے ہیں، اور اسی طرح وہاں سے ریمیٹنسز بھی آتی ہیں، تو ہمیں وہ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر جس طرح پہلے نواز شریف اور ان کی جماعت کو متون کیا گیا، اس کے بعد پی ٹی آئی بھی اس میں انسٹرومنٹ بنی، سہولت کار بنی، اور اس کے بعد جس انداز میں اب پی ٹی آئی پہ الزامات دھر رہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے، انہوں نے سی پیک کو خراب کیا، حالانکہ سی پیک کے جتنے بھی منصوبے تھے پی ٹی آئی کے زمانے میں، چاہے وہ لاہور سے مٹیاری تک ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن تھی، چاہے کوئی 6 یا 7 ہزار میگا واٹ کے نئے منصوبے تھے، وہ تمام مکمل ہوئے، گوادر کے انڈسٹریل زون اس میں ایکسپینشن ہوئی، نئی سڑکیں بنی۔ تو یہ کہنا کہ سی پیک کے دوران کہ پی ٹی آئی حکومت کے دوران سی پیک کا منصوبہ جو تھا وہ سلو ہو گیا تھا، بالکل غلط ہے۔ ہاں، کووڈ جب آیا تو چونکہ دسمبر 2020 میں کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس سے ظاہر ہے تک دنیا بھر متاثر ہوئی ہے۔ اب بھی اس وقت جو سپلائی چین متاثر ہوئی تھی وہ ابھی تک بمشکل ابھی بھی بحال نہیں ہو سکی ہیں، تو اس کی وجہ سے بلا شبہ سی پیک کے منصوبے پاکستان میں محدود ہوئے تھے، سلو ہو گئے تھے، کیونکہ بہت سارے چائنیز ورکرز، چائنیز حکام وہ چین واپس چلے گئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے وہاں پہ قرنطینہ کی بڑی سخت شرائط تھی، یعنی جو لوگ چین واپس جا رہے تھے ان کو 6 ہفتے کا قرنطینہ کرنا پڑ رہا تھا، پہلے ایک ہوٹل میں، اور وہاں سے پھر جو اپنے شہر جاتے تھے وہاں مزید 1 ہفتے کے لیے ان کو قرنطینہ میں کوارنٹائن خود کو کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح وہ جب باہر آتے تھے، باہر آنے سے پہلے بھی ان کو عملاً اجازت ہی نہیں تھی باہر آنے کی، صرف جو اہم سٹاف تھا وہی آتا جاتا تھا۔ تو جو مسلسل پی ڈی ایم کی حکومت، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے یہ الزامات دھرے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں سی پیک سست ہو گیا تھا، وہ اب عامر غوری صاحب کے بیان کے بعد یہ سامنے آئی کہ یہ تو سلسلہ بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا۔ اور میں اس وقت کینیڈا میں ہوں، کینیڈا میں میں نے یہ بات 1-2-3 لوگوں سے سنی، اس سے پہلے امریکہ میں بھی تھا، وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ اس وجہ سے جنوری 2021 ہی سے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف جو جذبات تھے وہ ابھرنے شروع ہو گئے تھے، جہاں تک راولپنڈی کا تعلق ہے، اور جو ڈسکمفرٹ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ، وہ پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، اور اسی وقت بلاول بھٹو اور مریم صفدر کے ممکنہ طور پہ وزیر اعظم بننے کے امکانات پہ غور شروع ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نئی نسل کو اب شاید اسٹیبلشمنٹ ٹرائی کرنا چاہ رہی تھی۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، دسمبر 2020 اور جنوری 2021 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو اسی وجہ سے عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان تعلقات خراب ہوئے، مختلف حیل و بہانوں سے حکومت پہ تنقید کا سلسلہ جاری ہو، جو کہ بالآخر مارچ اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے ووٹ کی صورت میں حکومت کی تبدیلی پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد سے کیا ہوا آپ سب کو معلوم ہے، لیکن اس دوران ایک بات بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اگر سست ہوا تو اس کی وجوہات اب بقول عامر غوری صاحب کے وہ کچھ لوگوں کی شخصی خواہش تھی، چاہے وہ جنرل باجوہ تھے یا ان کے ارد گرد کچھ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ پاکستان کو مکمل طور پہ چین کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور اگر چلا گیا تو اس سے پاکستان کے تعلقات مغرب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی جس کے تحت لگتا ہے کہ حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا۔ اب رہ گئی بات ٹی ٹی پی ای ٹی آئی ایم کے دہشت گردی کے حوالے سے چین کے تحفظات۔ بلا شبہ اس وقت چین کو ایک غیر معمولی سیکیورٹی صورتحال کا سامنا ہے افغانستان، پاکستان کے سرحدی علاقوں بلوچستان میں، کیونکہ ای ٹی آئی ایم نے کھل کے کہا ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کا براہ راست ہدف چینی مفادات ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں، افغانستان میں، یا وہاں سے باہر ہیں۔ اور یہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس، داعش ISKP جس کو کہتے ہیں، گزشتہ تقریباً 1 سال سے بڑے مد و شد و مت کے ساتھ اس کے بیانات بھی آ رہے ہیں، اور یہ کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی اس نے الائنس کر لیا ہے ISKP نے، اور
بلوچستان میں بلوچ لبریشن فرنٹ کے ساتھ بھی اس کے کوئی تعلقات چل رہے ہیں. تو یہ تمام گروہوں نے مل کے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں جہاں چینی مفادات ہوں گے ان کو ہم ہٹ کریں گے. اور ظاہر ہے اس کے لیے چین نے اپنی ایک حکمت عملی تیار کی ہے. ہم نے سنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کے ساتھ بھی چینی حکام کی براہ راست یا بالواسطہ ملاقاتیں ہوئی ہیں افغانستان میں. اور افغان طالبان کے ساتھ بھی تھوڑا سا نسبتاً سخت رویہ اختیار کیا ہے چینی حکومت میں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر تو ٹی ٹی پی آئی ٹی آئی جیسے جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کو شمالی افغانستان میں اگر پناہ دے دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے قریب ہوں گے اور وہاں پہ ان کو ٹریننگز کا، تربیت کا اور اپنے آپریشنز کرنے کا موقع ملے گا، جس سے وہ براہ راست چین، روس کے مفادات کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. تو میں سوچا کہ یہ مختصر سی ایک گفتگو تھی آپ کے گوش گزار کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس خطے میں کیا ہو رہا ہے. جو چین اور امریکہ کی مخاصمت چل رہی ہے اس کا براہ راست اثر یا اس سے کس طرح پاکستان، افغانستان، ایران جیسے ممالک متاثر ہو رہے ہیں.